تحقیق یہ بتاتی ہے کہ مرد کی آنکھیں جب اس میں خواہش پیدا ہوتی ہے نا، ایک زہریلا مادہ نکلتا ہے. آپ دیکھو غور سے کسی چیز کو، نظر لگتی ہے نا، سب کا یہ تو معمول ہے، نظر لگتی ہے، وہ اس کی نظر لگ گئی، اس کی نظر لگ گئی، تقریباً سب لوگ مانتے ہیں نظر لگتی ہے، اور اسلام بھی کہتا ہے العین حق، نظر لگتی ہے. بلکہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا میری امت میں سب سے زیادہ موت اگر کسی کارن سے ہوگی تو نظر بد سے ہوگی. حضور نے فرمایا ہے طبعی نیچرل ڈیتھ کے بعد، نیچرل طبعی موت کے بعد اگر کسی وجہ سے، کسی بیماری سے سب سے زیادہ موت ہوتی ہے تو نظر بد سے ہوتی ہے. پتہ نہیں ہوتا سب کو، اس کی علامتیں تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں گنائی گئی ہیں. نظر بد ہو جائے تو کیسے پتہ چلے گا؟ جسم کے اندر کیسی تبدیلیاں ہوتی ہیں کہ پتہ چل گیا کہ نظر لگی ہے، وہ پھر کبھی میں عرض کروں گا. لیکن نظر لگتی ہے یہ سب کو معلوم ہے. اور جدید تحقیقات کے اعتبار سے بھی اگر میں آپ کو بات کروں، پھول کو اگر زیادہ دیر تک تم دیکھتے رہو گے تو مرجھا جائے گا، کیونکہ ہماری آنکھوں کا زہر اس پر پڑتا ہے اور اس کی طبیعت مرجھا جاتی ہے. وہ جتنا اپنے ٹہنی میں لگ کر کے جتنی دیر تک تازہ رہ سکتا ہے، تمہارے ہاتھ میں آنے کے بعد اتنی دیر تازہ نہیں رہے گا، کیونکہ کچھ بیکٹیریا ہمارے اندر ہیں اور آنکھوں سے نکلنے والی چیزیں بھی ہیں. اسی طرح سے عورتوں کا جسم اتنا نرم ہے اور نازک ہے کہ باہر کے زہریلے مادے ان کے جسم پر پہلے اثر کرتے ہیں. مردوں کے جسموں پر کم، لیکن عورتوں کے جسموں پر زیادہ اثر کرتے ہیں. اب کوئی وحشی درندہ جس کی نگاہیں زہر پھینک رہی ہوں اور کسی لڑکی کا جسم ننگا ہو، وہ بغیر لباس کے ہو، تو ظاہر سی بات ہے اس کے جسم کے اندر جیسی ہی وہ نظریں جاتی ہیں، اس کے دل میں بھی برائیوں کی خواہشیں پیدا ہونا شروع ہوتی. ایک طرفہ نہیں ہوتی یہ سب. اس کے اندر جو خرابی آئی وہ اس کی آنکھوں کی وجہ سے. اسی لیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِنَّ الْعَيْنَ تَزْنِي، آنکھ بھی زنا کرتی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آنکھ بھی زنا کرتی ہے. اب مجھے بتاؤ میرے عزیزو، اسلام نے اتنی جو حفاظت کی ہے عورتوں کی، اس کو تم کہہ رہے ہو زور زبردستی ہے؟ اسلام دین فطرت ہے، صرف وہی بات کرتا ہے جو انسان کے لیے سوٹیبل ہو، جو تمہارے جینے کے لیے اچھا ہو. اب میں آؤ تم کو یہ بھی بتاتا ہوں، کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کھانے پینے کے معاملات میں بھی. اب یہ بات تھی عورتوں کی. اور ہاں، یہاں پر میں یہ بات بتا دوں کہ یہ برابری جس کو کہہ رہے ہیں نا، وہ برابری ہے نہیں. تم کبھی بھی اس کے جواب دینے کی بھی کوشش مت کرو. یہ برابری کس کو کہتے ہیں؟ ان کے سامنے رقص کرے، ڈانس کرے، برابر کرے. اگر مرد جو ہے کھلے عام گھومتا پھرتا ہے اور ننگا ہو سکتا ہے تو عورت کو بھی اتنا ہی ہونا چاہیے، عورت بھی اتنا ہی دکھائے. تو یہ تو ایسی برابری ہے کہ اتنا اگر شوق ہے برابری کا تو پھر ایسا کرو، اپنی بیوی کے ساتھ معاہدہ کر لو، 1 سال تو بچہ دے گی، 1 سال میں بچہ دیتا ہوں. یہ برابری کرنے کی چیز ہے؟ ارے سارا بچوں کا درد عورت ہی کیوں سہے؟ تم بھی تھوڑا سا پارٹنرشپ میں لے لو. ایسا نہیں کر سکتے، تمہیں معلوم ہے عورت کی فطرت ہے، کچھ چیزیں ایسی ہیں اس کی ساخت میں، اس کے لیے وہ ضروری ہے. اور اسلام یہ سمجھتا ہے کہ عورت کے لیے اس کے گھر میں رہنا زیادہ سوٹیبل ہے بنسبت باہر گھومنے پھرنے کے. کھلے عام رہنے سے زیادہ اگر محفوظ کوئی عورت ہو سکتی ہے تو وہ پردے میں رہ سکتی ہے. اس لیے اسلام نے اس کو پردے کا حکم دیا. اس پر زور زبردستی نہیں، پابندی نہیں. اس کی فطرت ہے، وہ اسے جتنا محفوظ رکھ سکتے ہو. اب خریدنے والی چیزوں میں ہی آپ دیکھ لینا. اب اس کو میں عقلی طور پر اگر آپ کو بتاؤں، کچھ چیزیں ایسی ہیں آپ خرید کر، آلو پیاز لے کر کے آئے، آپ کے کچن میں آپ نے اس کو کسی بٹی میں رکھ دیا، ٹوکرے میں رکھ دیا، کہیں پر بھی چل جاتا ہے، رکھ دیا. لیکن ساتھ میں آپ نے کچھ گوشت خریدا، کچھ ٹماٹے، کچھ دہی، باہر نہیں، فریزر میں رکھنا. بھائی ان کو دونوں کو برابری دو. دہی کو بھی ٹوکرے میں کیوں نہیں رکھتے؟ گوشت کو بھی باہر یہ اس ٹوکرے میں کیوں نہیں رکھتے؟ آپ خود کہیں گے. کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کی سیفٹی فریزر کے اندر ہے، کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ وہ باہر رہ کر کے بھی سلامت ہیں. جب تمہیں دنیا کے ہر نظام میں یہ بات سمجھ میں آتی ہے تو اللہ نے مرد اور عورت کو پیدا ہی ایسا کیا ہے کہ مرد اگر باہر رہے تو سیف ہے، اس کے جسم کی ساخت ایسی ہے، لیکن عورت گھر کے اندر زیادہ سیف ہے. اس لیے اسلام نے اسے پردے کا حکم دیا. بات سمجھ میں آ گئی؟ اسلام نے زور زبردستی اس کو پابند نہیں بنایا، زور زبردستی پابند نہیں بنایا. بہرحال یہ ایک بہت بڑا عنوان ہے. عورتوں کے حقوق کی بات اگر کوئی ایسا بندہ کرتا تو سمجھ میں آتا جو عورتوں کو مرتبے میں بڑھا کر کے یوں کہے
کہ عورت کے قدموں کے نیچے جنت ہے. اگر کوئی ایسا شخص کہتا تو بات سمجھ میں آتی جو یہ کہے کہ بیوی کو ایک لقمہ کھلاؤ تو صدقے کا ثواب ہے. اگر کوئی ایسا شخص کہتا جو یہ کہے کہ ایک بیٹی کو پال کر نکاح کر دو تو جنت واجب ہے. ان کے پاس یہ کوئی بھی چیز نہیں، بلکہ یہ جس عورت کی بات کر رہے ہیں ان کے لیے وہ اپنے نفس کی خواہشات پوری کرنے کی ایک مشین ہے بس. اور اگر میری بات صحیح نہیں ہے تو چلو مغربی دنیا میں میں تمہیں دکھا دوں کہ وہاں شادی کسے کہتے ہیں، طلاق کسے کہتے ہیں، بچوں کا نظام کیا ہے. کثرت سے پورے یورپ میں آپ کو میں بتاؤں وہاں شادی کا نظام تک ختم کر کے رکھا گیا ہے. جو لڑکی پسند آئی اس کے ساتھ رہتے رہو، بچے بھی ہو جائیں گے. 2 بچوں کے بعد وہ لوگ فیصلہ کرتے ہیں اب شادی کر لیں. اب شادی کرنے کا برابر ٹائم آ گیا، ہم لوگوں کی انڈرسٹینڈنگ ہو چکی. یہ ہے فیکٹ بتا رہا ہوں میں آپ کو. کئی ایسی شادیاں ہیں وہاں پر جو بچے ہونے کے بعد کرتے ہیں کورٹ میں جا کر کے. تو تم نے عورت کو برابری نہیں بلکہ اپنی خواہشات کی ایک مشین سمجھا ہے. اسلام جو برابری دیتا ہے وہ کیسی برابری ہے؟ یہ اسلام ہی تو ہے جو عورت کو اتنی عزت کے ساتھ گھر لانے کا حکم دیتا ہے. اتنی عزت کے ساتھ. اگر اس کو کچھ خرافاتی لوگوں نے برا کر دیا تو الگ بات ہے، بلکہ ہمارے ہاں جو نکاح کا سسٹم ہے وہ اتنا پاکیزہ ہے کہ مرد کو کہا گیا ہے کہ عورت کے آنے سے پہلے اپنے گھر کا انتظام ہو جائے. وہ کہاں لا کر کے رکھ رہا ہے. بلکہ عورت کو اسی طرح سے بھگا کر لانے کا نظام اسلام میں نہیں ہے، بلکہ عورت کے لیے ایک باضابطہ پوری محفل کا انعقاد ہوتا ہے. اس کی رضا پوچھی جاتی ہے. پہلے اس سے پوچھا جاتا ہے تو راضی ہے یا نہیں. بہت سارے ایسے دین ہیں، بہت سارے ایسے ریلیجین ہیں، میں نام پھر نہیں ذکر کر رہا ہوں، جہاں پر عورتوں کو اظہار رائے کا حق ہی نہیں. ان کے بڑے جو فیصلہ کر لیے وہ ہو گئی بات. چائنا میں بہت سارے ایسے قبیلے آج بھی ہیں جہاں ان کے ماں باپ اپنی بچیوں کو لے جا کر کسی کے بھی کوٹھے پر چھوڑ جاتی جہاں انہیں پسند آ جائے. اسلام عورت کی عزت اتنی دیتا ہے جب تک وہ اپنی رضا کا اظہار نہیں کرتی قاضی کی مجال نہیں کہ وہ نکاح پڑھا سکے. ہم خود کھڑے رہتے ہیں جب تک اجازت نہیں آتی. پہلے ہم عورت کی اجازت لے کر کے آتے ہیں اور پھر عورت کو اس کا حق مہر دینے کا حکم بھی مرد کو دیا گیا ہے کہ وہ تمہیں اپنی زندگی چھوڑ کر آ رہی ہے، اپنا گھر چھوڑ کر کے آ رہی ہے، اس کا حق مہر ادا کرو. اور لانے کے بعد جانتے ہیں میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعلیمات کیا ہے؟ اللہ اکبر. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید کے ساتھ فرمایا ہے کہ عورتوں کے ساتھ سختی نہ کرو. اپنے آخری خطبے میں حضور نے عرفات کے میدان میں یہ بات تک فرمائی، عورتوں کے معاملات میں اللہ سے ڈرو، حد سے زیادہ نہ بڑھو، عورتوں کے ساتھ اتنی سختی نہ کرو. مارنے کو منع کیا، کبھی ان کے چہرے پر نہ مارنا، کبھی ان کے خاندان کو تانا نہ مارنا، کبھی ان کو اتنی بری گالی نہ دینا کہ دل ٹوٹ جائے. یہ تمام احکام اسلام نے اسی عورت کی عزت ہی کے لیے تو دیے ہیں. اور پھر جس وقت وہ آئے بزرگوں نے یہ رواج بھی رکھا ہے کہ ہم اپنی بیٹیوں کو اپنے گھروں سے قرآن پاک دے کر کے رخصت کرتے ہیں، قرآن کے ساتھ اسے بھیجتے ہیں. اور گھر لانے کے بعد جانتے ہیں یہ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لکھا بھی ہے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جب نئی دلہن گھر میں آئے تو اس کے پیروں کا دھون جو ہے وہ اگر گھر کے چاروں کونوں میں ڈالو تو برکت آئے. وہ آ رہی ہے اپنا رزق لے کر کے آ رہی ہے، اپنا رزق لے کر کے آ رہی ہے. یہاں تک ہمارے لیے کہا گیا، بلکہ دولہے کو یہ بھی کہا گیا. اسی یہ بیان میں ساری باتیں نوجوانوں کو سمجھ میں بھی آ جائیں. نکاح کی پہلی رات اسے کہا گیا کہ تو اپنے گھر لایا ہے دلہن کو تو سب سے پہلے اس کے ہی دوپٹے کو تو مصلی بنا اور اس پر سجدہ کر. یہ حکم. عورت کی عزت نہ ہوتی تو ہم مصلی بناتے اس کے دوپٹے کو. پہلی رات کہا گیا ہے. یہ اور بات ہے کہ معلومات نہیں ہے نوجوانوں کو کہ شادی کے بعد پہلی رات، یہ بھی سیکھنے کی ضرورت ہے. علماء سے یہ تمام چیزیں پوچھ لینا چاہیے. جس کی شادی ہو رہی ہے، دلہن آ رہی ہے تو ہم اس کی عزت ہی کے لیے تو یہ تمام کام کر رہے ہیں. اور اس کے بعد حکم یہ دیا گیا کہ سب سے پہلے اس کے ساتھ بات چیت کی شروعات کرنے سے پہلے اس کی پیشانی پر ہاتھ رکھ کر اللہ کی بارگاہ میں یہ کہو، اے اللہ اس کے اندر جتنی تو نے اچھائیاں رکھی ہیں وہ سب اچھائیاں مجھے عطا کر دے، اور جتنی اس کے اندر برائیاں ہیں ان تمام برائیوں سے مجھے تو بچا دے. یہاں سے تو شروعات کر. ظاہر سی بات ہے میں نے اس وقت محسوس کیا، چند دنوں پہلے ایک نوجوان کو تلقین کر رہے تھے پیشانی پر جہاں بال اگتے ہیں وہاں ہاتھ رکھ کر کے دعا کرنا. تو اس نے پوچھا کہ حضرت دعا تو ایسی ہی کر سکتے ہیں، پیشانی پر کیا؟ میں بھی چونک گیا. اس کو میں بتاؤں، میرے ایک استاد سے میں نے پوچھا کیا ایسا ہے
کہ اپنی دلہن کی پیشانی پر ہاتھ رکھ کر کے اس طرح دعا کرنا چاہیے؟ انہوں نے کہا ہاں ہے، دعا تو کیسے بھی کریں، ہاتھ نہ رکھیں اور ہاتھ چھوڑیں ہاتھ اٹھائیں، سب دعا اللہ سنتا ہے، لیکن اس لیے پیشانی پر رکھ کر کے دعا کرنے کے لیے کہا گیا کہ وہ آج اپنے والدین کو چھوڑ کر کے آئی ہے، اس کے وسیلے سے اللہ جلدی دعا قبول کرے۔ اس کا دل مغموم ہے، وہ غمگین ہے، اور غم زدہ لوگوں کے ساتھ میرا مولا ہے۔ وہ اپنے والدین کو چھوڑ کر کے تیرے گھر آئی ہے، وہ مغموم ہے، بہت غم زدہ ہے، آج اس کی پیشانی پر ہاتھ رکھ کر کے دعا کرو۔ میرا اسی دن یہ ذہن سمجھ گیا کہ اسلام نے عورت کو وہ مقام دی، وہ عزت دی ہے۔ ہم نے اس کو اپنے جسموں کو سکون پہنچانے والا آلہ نہیں سمجھا، مشین نہیں سمجھا، بلکہ حقیقی مسلم وہ ہے جو اپنی عورت کی عزت بھی کرے، احترام بھی کرے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو فرامین دیے ہیں عزیزان گرامی وقار، کہ نکاح کے اس سسٹم کو بھی میں آپ کو بتاؤں۔ کچھ تو وہ ہیں جو یہ اسلام کے خلاف بھونک رہے ہیں کہ عورتوں کے اوپر زور زبردستی ہوتی ہے اسلام میں، اور دوسروں کی کیا بات کروں، ہمارے ہندوستان پر بیٹھا ہوا میں کیا بتاؤں، یہ بھی بڑی عورتوں کی پیڑت مہیلائیں ہیں، مسلم پیڑت مہیلائیں ہیں جو خود بیوی کو چھوڑ بیٹھا ہے۔ ساری مسلم عورتیں پیڑت ہیں، اللہ اکبر، وہ خود اپنی بیوی کو دیکھنے نہیں جا سکا، زندگی ختم ہونے آ گئی، بال سفید ہو، پیڑت مہیلائیں ہیں مسلمان۔ ہاں اگر اے مسلمانوں کوئی بھی ہم میں سے عورت پر زور زبردستی کرتا ہے، یاد رکھو میں تمہیں بتاؤں کہ قرآن کہ قیامت کے دن اللہ جانوروں پر بھی اٹھائے ہوئے ہاتھ کا فیصلہ لے گا، تو عورت کی بات تو دور کی ہے۔ میرا عقیدہ تو یہ ہے، ایک عورت نے بلی کو باندھ رکھا تھا، بخاری شریف میں ہے، وہ مر گئی بلی، اور وہ عورت بہت عبادت گزار تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے فیصلہ فرمایا کہ اس عورت کو جہنم میں ڈال۔ میری ایک مخلوق کو باندھ کر رکھی اس نے اور وہ مر گئی۔ ہمارا تو عقیدہ یہ ہے، تم عورتوں پر اگر ظلم کرتے ہو تو تم ذمہ دار ہو، لیکن اسلام نہیں کہ اللہ تبارک و تعالی اس کے منہ سے ایک ایسے رس کو نکالتا ہے جو دنیا کی سب سے میٹھی چیز ہے، اور اللہ فرماتا ہے اس میں لوگوں کے لیے شفا ہے۔ کس میں؟ شہد میں۔ شہد میں شفا ہے، اس کی گارنٹی قرآن سے ہے۔ اللہ نے فرمایا الگ الگ رنگ کے پھولوں سے یہ مکھی چوس کر کے آتی ہے رس، اور اپنے چھتے میں لا کر چھوڑ دیتی، اور اس کے بعد اس میں مٹھاس آتی ہے، اور غضب کی مٹھاس، اس کی مٹھاس کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا۔ جو اوریجنل مٹھائی ہے وہ شہد ہے دنیا میں، باقی سب چیزوں کو چھوڑ دیں، سب بنی ہوئی ہیں، لیکن اوریجنل جو مٹھاس ہے وہ صرف شہد کی ہے۔ اس کا ذکر کیوں ہے؟ دو جانوروں کا اللہ نے ذکر فرمایا، ایک گائے کا، یعنی دودھ دینے والی جو بھی ہے، اللہ فرماتا ہے کہ ہم دودھ کہاں سے نکالتے ہیں، دودھ کہاں سے آتا ہے؟ قرآن فرماتا ہے من بین فرث و دم، گوبر اور خون کے بیچ سے۔ گائے چارہ کھاتی ہے، اس کے بعد اس کو جگالی کر کے وہ ہضم کرتی ہے، اور اس کا وہ فضلہ بن جاتا ہے، اور اسی سے تھوڑا خون بھی بنتا ہے۔ خون اور اس کے گوبر کے بیچوں بیچ سے دودھ کو اللہ نکالتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے من بین فرث و دم لبنا خالصا، خالص دودھ نکلتا ہے، نہ اس میں گوبر کا اثر آتا ہے نہ خون کا اثر آتا ہے، اور نہ ہی کسی گائے کو چیر کر کے دیکھ لو کہ کوئی فلٹر اندر رکھا ہوا ہے۔ کون سی مشین لگی ہوئی ہے؟ کون سی مشین لگی ہوئی ہے کہ اس دودھ کو صاف کر کے، یعنی اس میں خون کے ذرات ہیں تو الگ کر دے، گوبر کے ذرات ہیں تو الگ کر دے۔ میاں رنگ بھی نہیں آتا اور نہ ہی مزہ آتا ہے۔ دودھ کے اندر کبھی خون کا مزہ آیا؟ دودھ کے اندر کبھی گوبر کا مزہ آیا؟ نہ مزے کو اللہ ملنے دیتا ہے، نہ اس کے اثر کو، نہ اس کے رنگ کو ملنے دیتا ہے۔ اور قرآن میں اللہ فرماتا ہے کہ ان دونوں کے بیچ سے خالص دودھ کو نکالتا ہے اللہ تعالیٰ، اور یہ پینے والوں کے لیے پیٹ بھرنے والی غذا ہے۔ ایک اس کا ذکر ہے اس جانور کا، اور دوسرا مکھی کا، کہ مکھی جو ہے یہ عبرت کی چیز ہے، شہد کی مکھی۔ اللہ کرے کہ آپ کو کبھی ڈنک نہ مارے، کبھی ڈنک نہ مارے۔ اگر یہ مارتی ہے تو زہر چڑھتا ہے، جسم پھول جائے گا، چہرے پہ اگر کاٹ لے، کئی لوگوں کا اس میں انتقال بھی ہوا، موت بھی ہوتی ہے۔ اگر کئی مکھیاں مل کر کے کاٹ دیں آدمی کو شہد کی، آدمی مر سکتا ہے، زہر ہے۔ سمجھ میں نہیں آتا، وہ زہریلی مکھی ہے، اور پھولوں کا جو رس چوستی ہے اس میں سے آپ بھی چوس کے لا کے اپنے گھر میں تھوک کے دیکھو۔ گلاب کو چوس لو، موگرے کو چوس لو، چمیلی کو چوس لو، اور اپنے گھر کے ایک کٹوری میں تھوک کے دیکھو، بدبو ہی آئے گی۔ اور پھولوں کا رس تو کڑوا ہی ہوتا ہے، لیکن وہ مکھی زہریلی خود بھی ہے اور چوستی کڑوے پھولوں کا رس ہے،
اور لا کر کے چھتے میں جب ڈالتی ہے تو نہایت ہی شیریں، نہایت ہی میٹھی چیز۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کون ہے جو اس میں مٹھاس پیدا کرتا ہے؟ کون ہے؟ اس کو مٹھاس پیدا کرنے والا کون ہے؟ وہ خالق کائنات ہے، جو پھولوں کو رنگ دیتا ہے اور شہد کی مکھی کے منہ میں مٹھاس دیتا ہے۔ اب اسی کو کہا گیا ہے، یہ عبرت کی چیز ہے۔ ویسے آپ کو میں یہ بات بھی بتا دوں، وہ ڈنک مارے تو زہریلی، لیکن تھوک دے اپنے چھتے میں تو وہ شفا والی غذا ہے۔ ایک ہی منہ سے دو چیزیں کیسے؟ اتنا زہر بھی ہے کہ کاٹے تو مر جائے، اور اتنا ہے کہ اپنے گھر میں چھوڑے تو بیماروں کو شفا بھی ہو جائے۔ ایک ہی مکھی کے اندر یہ دو چیزیں۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یاد آتی ہے، آپ نے فرمایا گستاخان رسول کو، وہ فرماتے ہیں اعلیٰ حضرت ظالموں میں شہد کی مکھی کی طرح ہوں۔ اعلیٰ حضرت اپنے آپ کو کہتے ہیں میں شہد کی مکھی کی طرح ہوں، جس کی مٹھاس کا بھی جواب نہیں، جس کے ڈنک کا بھی جواب نہیں۔ وہ اپنوں کے لیے میٹھا رس دیتا ہے اور ظالموں کے لیے وہ ڈنک بھی مارتا ہے۔ اعلیٰ حضرت نے اپنے لیے مثال میں فرمایا شہد کی مکھی کی طرح۔ لیکن میں آپ کو ایک روایت یہ بھی بتاؤں، اس شہد کی مکھی کے اندر جو مٹھاس آتی ہے، اتنی مٹھاس کیسے؟ فرمایا کہ یہ جب پھولوں کا رس چوستی ہے تو پھولوں کا رس چوس کر اپنے گھر جانے تک یہ حضور پاک پر درود پڑتی ہے، اور اس درود کی برکت ہے حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے کہ اس کے منہ میں مٹھاس پیدا ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے منہ میں مٹھاس پیدا فرمائے، زبان میں آپ کیا اثر پیدا فرمائے۔ یہ دونوں چیزیں اللہ تعالیٰ نے عبرت کے طور پر فرمایا ہے۔ دو جانوروں کا ذکر ہے اور دونوں عبرت کے لیے ہے۔ اب ان لوگوں کو آج کے زمانے میں پتہ چل رہا ہوگا نا کہ دودھ کہاں سے نکلتا ہے، آج سرچ کر کے بتا رہے ہوں گے نا کہ دودھ کہاں سے نکلتا ہے، ڈائری والوں کو پوچھو یا اس کے جو ریسرچ اسکالرس ہیں ان سے پوچھیں۔ لیکن قرآن 1400 سال پہلے بغیر کسی سونوگرافی کے، بغیر کسی چیر پھاڑ کے جب بتا رہا، تو آج بھی ان لوگوں کو عقل میں نہیں آتی بات کہ آخر یہ باتیں قرآن میں آئی کیسے؟ اس وقت نہ سائنس کا وجود، نہ کسی مشین کا وجود۔ تو محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زبان سے جو کلمات نکلے وہ ان کے اپنے نہیں ہیں، یہ خلاق کائنات کے کلمات ہیں۔ جس نے پوری کائنات کو پیدا کیا اسی نے یہ تمام چیزیں بیان کیا۔ آج ہی کے پارے میں ہم نے دو بہت اہم آیتیں تلاوت کی ہیں، وہ ہمارے لیے بہت ہی ہمت والی آیتیں ہیں۔ اللہ فرماتا انا نحن نزلنا ذکر وانا لہ لحافظون، بے شک ہم نے ہی قرآن کو اتارا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے۔ اللہ کا وعدہ ہے، یہ 26 لے کر کے جو بیٹھے ہوئے ہیں یہ پاکھنڈی مر جائیں گے، قرآن کا کچھ نہیں کر سکیں گے، کچھ نہیں کر سکیں گے۔ قرآن برسوں سے اسی طرح محفوظ ہے۔ اچھا ایک بات میں آپ کو بتا دوں، ایک جاہل بدتمیز قسم کا ایتھیسٹ اٹھا سوال کرتا ہے، کافی پہلے کی بات ہے، کہا کہ کہتے قرآن کو اللہ ہی حفاظت کرتا ہے، اللہ ہی حفاظت کرتا ہے، لے جا کر کے اس نے ہاتھ سے جلا دیا۔ کہا میں جلایا، قرآن تو بچا نہیں۔ یہ ایسی ہی پاگل ہے جیسے نمرود نے کیا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا تھا نمرود سے؟ میں اس خدا کی عبادت کرتا ہوں جو موت بھی دیتا ہے حیات بھی دیتا ہے۔ تو اس نے کیا کیا؟ جیل سے 2 قیدیوں کو نکالا اور ایک کو مار ڈالا اور ایک کو آزاد کیا، کہا میں بھی زندگی اور موت دیتا ہوں۔ یہ ایسی پاگل ایتھیسٹ ہے۔ اس نے قرآن کو جلا کر کے یا ختم کر کے کہا کہ یہ کہاں بچ سکا؟ نادانو، قرآن کا مطلب یہ اوراق نہیں ہے، یہ فنا ہے، یہ چیزیں ورق جو ہے یہ دنیا کی بنی ہوئی ہے۔ ہم اس ریولیشن کو مانتے ہیں جو قرآن نازل ہوا ہے، جو نفس مضمون ہے، وہ کبھی فنا نہیں ہوگا، وہ کبھی ختم نہیں ہوگا۔ وہ علم الہی ہے، وہ اللہ کی صفت ہے، وہ اللہ کی صفت ہے۔ قرآن میرے سینے میں ہے، ان کے سینے میں ہے، یا ورق پر ہے، یہ سب چیزیں جا سکتی ہیں، یہ چیزیں جا سکتی ہیں، لیکن وہ ریولیشن، وہ نزول قرآن کا وہ کبھی ختم نہیں ہوگا۔ اس کے متعلق ہم کہتے ہیں تم 100 نہیں، 1000 نہیں، 1,00,000 جلا لو اوراق کو جلانے کا مطلب یہ سمجھتے ہیں کہ قرآن جلا دیا، قرآن ختم ہو گیا۔ نہیں، قرآن کی حفاظت اللہ خود فرما رہا ہے۔ اللہ فرما رہا ہے، یہ اپنے گھر دیکھ لیں، گھر نہیں بچا پا رہے ہیں، ان کا اپنا کوئی محفوظ نہیں رہ گیا ہے۔ اور یہ آج کی بات نہیں ہے میرے عزیزو، برسوں سے۔ ایک سوال یہ بھی آتا ہے کہ قرآن وہی آتھینٹک ہے یا نہیں۔ اس سے قبل بھی میں پہلی ہی تفسیر میں اس کو بتا دیا تھا، جب شروع کیے تھے ہم لوگ یہ سوالات، یہ ملحدین کی طرف سے آتے ہیں، بددین ایتھیسٹ جو ہیں، ناستک لوگ، وہ کہتے ہیں کہ کیسے پتا؟ ہم نے یہی کہا کہ اگر اس کے خلاف تمہارے پاس کوئی ثبوت ہے کہ کوئی دوسرا بھی قرآن تھا تو لا کے دکھا دو۔ 1400 سال سے کہاں سوئے ہوئے تھے سارے لوگ؟
ایک ہی قرآن کیوں ہے پوری دنیا میں جو الحمدللہ سے شروع ہوتا ہے والناس پہ ختم ہوتا ہے؟ وہ کہیں کا بھی ہو، امریکہ کا ہو، انڈیا کا ہو، افریقہ کا ہو، پاکستان کا ہو، عرب کا ہو، کہیں پر بھی جاؤ قرآن آپ کو یہی ملنے والا ہے۔ حتیٰ کہ ہمارے درمیان سینکڑوں فرقے ہو گئے ہوں گے، ہر فرقے میں قرآن یہی ہے، یہی قرآن ہے۔ شیعوں کے ہاں بھی، دیوبندیوں کے ہاں بھی، اہل حدیث کے ہاں بھی، چاہے جتنے بھی مکاتب فکر دنیا میں ہیں، فرقے ہیں، سب کے پاس قرآن یہی ہے، یہی قرآن ہے۔ تو کوئی الگ قرآن کیوں نہیں ملتا؟ یہ ان کے لیے سب سے بڑا سوال ہے کہ اتنے تواتر تک، یعنی لاکھوں لوگوں کا ایک چیز پر جمع ہونا دنیا میں محال ہے، کوئی ایک تو اگینسٹ ہوگا۔ اب مسئلہ یہی ہے نا کہ قرآن کے خلاف یہ اس لیے زہر اگلتے رہتے ہیں کہ کبڑا یہ چاہتا ہے کہ پوری دنیا کبڑی ہو جائے، وہ یہ نہیں چاہتا کہ میری پیٹھ صحیح ہو جائے، وہ یہ چاہتا ہے کہ دنیا میں سب ویسے ہی دکھتے رہیں جیسے میں کبڑا ہوں۔ ہاں، خود کے گھروں کی کتابوں کا حال تو یہ ہے کہ بیچارے یہاں ایک الگ پبلش ہوتی ہے، وہاں ایک الگ پبلش ہوتی ہے، سب کے روایتیں بدلی ہوئی ہیں، اس کا مضمون الگ ہے، اس کا مضمون الگ ہے، بائبل پتہ نہیں مارکیٹ میں کتنی ملتی ہے، الگ الگ ہے، ویدوں میں تبدیلیاں ہیں، قرآن میں تبدیلیاں ہیں، شرح لکھنے والوں میں الگ الگ باتیں ہیں۔ تو ظاہر سی بات ہے دنیا میں دوسری کتابوں کو انہوں نے دیکھا تو سوچتے ہیں قرآن بھی ایسا ہی ہے۔ میں یہ کہتا ہوں ترجمے ہزار ہو سکتے ہیں، تفسیریں ہزار ہو سکتی ہیں، لیکن قرآن کا وہ نفس مضمون ایک ہی رہے گا، قیامت تک ایک ہی رہنے والا ہے، اور یہی اللہ کا وعدہ ہے، ہم نے ہی قرآن کو اتارا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ ہاں، اور دوسری آیت جو میں کہہ رہا ہوں، دو آیتیں ہم نے پڑھی ہیں، دوسری آیت ہے وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ، اللہ فرماتا ہے ہم نے قرآن میں ہر چیز کا واضح بیان کر دیا،